نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، سامعین کرام، سنی جنتی بریلوی بھائیوں، عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، کونین کے والی، حاضر و ناظر نبی جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا مالکنا ملیکنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے یا رسول اللہ علیہ السلام تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے. اور نام حسین حشر تک آباد رہے گا، نام حسین حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا. حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے، حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. رب کے فضل و کرم سے کل کی محفل حسینی شایان شان منعقد ہوئی. الحمدللہ بالخصوص پورے علاقے کے سنیوں میں یعنی حسینیوں میں یقیناً ایک خوشی کا ماحول تھا، اور ہے اور رہے گا. وہ اس لیے کہ مختلف جگہوں پر ذکر حسین اعظم کے اسٹیج لگتے تھے، ذکر حسین بیان ہوتا تھا، حسینی بیٹھ کر سنتے تھے، ایمان کو زندگی بخشتے تھے. لیکن آج کی صورتحال میں انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اس لیے ہم نے بھی لوگوں کے اصرار پر اس کا انتظام ایسا کیا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سرکار امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے ذکر کو سن کر اپنے ایمان و عقیدے کو زندگی عطا کریں.
الحمدللہ ہمارا یہ ایقان ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں کا ذکر ایمان کو، عقیدے کو جلا بخشتا ہے اور دل کو اطمینان و راحت و سکون عطا کرتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس ذکر مقدس کی برکت سے ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک بھارت تمام بلاؤں سے، وباؤں سے، خصوصاً کورونا کی اس وبا سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گزشتہ کل فقیر قادری نے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی پر تجھی کو زیبا ہے کبریائی کے عنوان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ عرض و معروض کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ذات اور لاجواب وصف اس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کر کے خود کو باکمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے درود پاک مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں اور جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، آقا کے قدم ناز کے دھون، وہ پانی اتنا متبرک ہے، امام فرماتے ہیں کہ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے، ارے کون دیتا ہے، انداز دیکھیے امام عشق و محبت کا انداز دیکھیے، وہ انداز کو بھی سامنے رکھیے، پھر اس شعر کو پڑھیے، ارے کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا
سب سے اولا وہ دیکھیں اس روئے زمین پر جتنے بھی باکمال باوقار اور معزز حضرات کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، دنیا میں وہ آئے، ان تمام کو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا پھر بنایا، دنیا میں بھیج کر بنایا۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے مبعوث فرمایا تو بھیج کر نہیں بنایا، بھیج کر نہیں بنایا بلکہ بنا کر بھیجا۔ رب نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا۔ کوئی یہ کہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تو یہ گمراہی بے دینی ہے۔ میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اوصاف اور وہ کمالات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام، سارے رسولان عظام علیہم الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، وہ اوصاف، وہ کمالات جو الگ الگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام اوصاف و کمالات تنہا کسی ایک ذات میں جمع فرمایا تو وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہٰذا ان اوصاف و کمالات کو بکھیرو، ان اوصاف و کمالات کو بکھیرو تو 1,24,000 یا 2,24,000 یا 3,24,000 بنے، اور جمع کر دو تو سراپا مصطفیٰ جان رحمت بنے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور رسولوں کا حضرت سرکار سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کا لشکر عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں کا، انسانوں کا، پرندوں کا لشکر عطا فرمایا، لیکن میدان بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لشکر میں ان کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے جن، انسان یا پرندوں کو نہیں بلکہ اپنے مقرب فرشتوں کو سپاہی بنا کر شامل فرمایا۔ یہاں اگرچہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا، ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن ہزاروں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ثابت ہو جائے کہ دوسروں کی مدد کے لیے ایک فرشتہ، دوسروں کی مدد کے لیے ایک فرشتہ، مگر حضور کی شان تو سب سے جدا، حضور کی شان تو سب سے الگ، بڑی شان والے آقا، لہٰذا انہیں ان کی مدد کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فرشتے میرے رب نے عطا فرمائے۔ حضرت سرکار سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، لیکن ہمارے آقا کی کیا شان ہے؟ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں، پتھروں اور گونگوں کے ساتھ، بے زبانوں کے ساتھ کلام کرنے کا کمال رب نے عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں
میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا خیبر کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی ہمراہ مکہ المکرمہ سے باہر جا رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ میں مکہ کے باہر جا رہا تھا، جو پہاڑ درخت راستے میں آئے وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو درخت آیا جو پتھر آیا سب یہی کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ لکڑے کا بنا ہوا ممبر، میرے آقا کی شان، لکڑے کا بنا ہوا ممبر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روئے، زہر آلود بھنی ہوئی بکری کی بوٹی بول پڑے یا رسول اللہ اسے مت تناول فرمائے، اس میں زہر ہے۔ اللہ اکبر۔ پرندے چرند پرند فریادیں لے کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں، اور صرف آئیں نہیں بلکہ آئیں بھی اور میرے آقا ان کی دستگیری بھی فرمائیں۔ ایک مرتبہ آقا تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹنی رو رہی تھی، میرے آقا وہاں کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے اس کو ملاحظہ فرمایا، اس نے اپنی زبان حال سے جو کہنا تھا اس نے کہا، اور امام الانبیاء نے اسے سمجھا، اور اس کے جو مالک تھے ان سے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ تم اس کو کھانا برابر نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل شیطان نہیں شیاطین کا سردار تھا۔ ایک ہوتا ہے شیطان اور ایک ہوتا ہے شیطانوں کا سردار۔ ابو جہل جس کی میٹنگ میں شیطان خود آتا تھا، شیطان خود اس کی میٹنگ میں آتا تھا مشورے دینے کے لیے۔ اب سوچئے کتنا اعلیٰ کمینہ اور کتنا بڑا وہ شیطان ہوگا ابو جہل گستاخ رسول۔ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اپنی مٹھی میں کنکریاں لایا اور نبی مکرم سے پوچھا کہ بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ مٹھی میں جو بھی چیز تھی رکھا اس نے، بند کیا اس نے، اب پوچھنے آیا امام الانبیاء کی بارگاہ میں کہ آپ بتاؤ کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی بھی عظیم شان والے، کمال والے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے پوچھا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس پر غور کریں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے ابو جہل تیری مٹھی میں جو ہے وہ میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے، یا وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہاں آپشن میرے آقا نے دیا، آپشن وہی دیتا ہے جس کے بعد جوابات ہوں، جواب نہیں جوابات ہوں، ایک نہیں دو نہیں کئی جوابات ہوں تو وہ آپشن دیتا ہے، بتاؤ یہ صحیح کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح۔ اب دیکھیے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سی ایسی چیز تھی جو چھپی ہوئی تھی؟ ارے سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا۔ کون تجلی کا؟ ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی کا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھا، کوہ طور کے وسیلے سے دیکھا۔ جب انہوں نے ضد فرمائی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو رب نے فرمایا طور پر میں تجلی کا نزول کروں گا تو اسے دیکھ۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ، سوئی کے نوک کے برابر، اس کا بھی کروڑواں حصہ جو رب نے طور پر نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں،
لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ آپ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی گزرتی، آپ اسے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں، سوچنے کا مقام ہے کہ جس نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ ڈائریکٹ نہیں کوہ طور کے ذریعے سے دیکھا، اس کی نگاہ کی تیزی کا یہ عالم ہے، تو جس ذات نے صفاتی تجلی نہیں بلکہ عین ذات خدا کو دیکھا، ان کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں۔ اور ایک امام کا شعر سلام کا تضمین کے ساتھ، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ آقا کائنات نے آپشن دیا، میں بتاؤں یا وہ بتائے؟ ابو جہل نے کہا یہ تو اور اچھا ہوگا کہ میری مٹھی کی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ تو حضرت نظمی میاں جن کا کل یوم وصال تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بے حساب ان کے درجات کو بلند فرمائے، فیضان خانوادہ برکات کے فیضان سے اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم و تاج الشریعہ علیہم رحمت و رضوان کے وسیلے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت نظمی اس واقعے کو اپنے شعر میں اپنے انداز بیان فرماتے ہیں، ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لایا، ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لایا، سرکار کی مدحت کا بیان ہے۔ تو بس تصور میں گنبد خضرا سامنے ہونا چاہیے، سرکار کی محبت، گنبد پاک اور حسین پاک کا فیضان، بس یہی رہے، اور اسی سائے میں رہ کر ہم ذکر سنیں بھی اور ذکر کریں بھی۔ ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لایا، تو سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کس کو کلمہ پڑھایا؟ جو مٹھی میں بند تھا پتھر کنکریاں، وہ بھی میرے آقا کی گواہی دیتی نظر آئی۔ فرماتے ہیں حضرت نظمی، تو آقا نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا، مگر پھر بھی ناری وہ ایمان نہ لایا، پلٹ کر وہ بھاگا تھا دن 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 دن۔ آج بھی جہاں بھی عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، عظمت حسین کی بات آتی ہے، تو وہ یزیدی آج بھی شیطانی ابو جہلی بھاگتے دن دن دناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ابو جہل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر پھر بھی وہ ناری رہا، وہ ایمان نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ وہ اس لیے نہیں لا سکا، اس کو ایمان کی دولت اسی لیے نصیب نہ ہو سکی کہ جن
نظروں سے اسے دیکھنا چاہیے تھا، اس ناری نے اس نظروں سے نہیں دیکھا۔ یاد رہے، صرف ظاہری نگاہوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں، بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ انہوں نے نگاہ بصیرت سے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ٹھہرے، اور خود ابو جہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے اسے بدبختی سے نجات نہ ملی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور کچھ دیر ان کے پاس وہ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی، اے شیخ، آپ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا حضرت بایزید بستامی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے شخص ہیں، غور کریں اس پر، حضرت بایزید بستامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، جس نے ان کی زیارت کی ہدایت پا گیا اور اسے واضح طور پر سعادت حاصل ہو گئی۔ حضرت محمود غزنوی نے عرض کیا، اے شیخ، یہ کس طرح ہوا کہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود اسے نہ کوئی سعادت ملی اور نہ وہ شقاوت و بدبختی سے چھٹکارا پا سکا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا فرمایا انہوں نے کہ ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے چھٹکارا نہ پا سکا، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ بدبختی سے نکل کر سعادت مندی میں داخل ہو جاتا، اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا، اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ یعنی بتوں کی تصویریں اس شکل کی بنائی جاتی تھی کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے، جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ جا کر اس کو بولتے تھے کہ ہمارا یہ کام رکا ہوا ہے، یہ پریشانی ہو گئی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم جو بول رہے ہیں تو وہ ہمارا کام برا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ یعنی بتوں کی تصویریں اس شکل کی بنائی جاتی تھیں جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں سوچتا۔ لہذا سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے یہ سعادت اور ایمان کی دولت نہیں ملتی، بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو سعادت اور دولت نصیب ہوتی ہے۔ حضور مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو، جو کافر دیکھ لے تم کو، تو وہ دیندار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو، تو وہ دیندار۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو
پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، لیکن ہمارے آقا کا کیا کمال کہ میرے آقا کو درختوں، پتھروں، بے زبانوں کے ساتھ کلام کرنے کا کمال رب نے عطا کیا۔ تخت سلیمانی کی شان بہت بلند، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر اس تخت سلیمانی سے افضل میرے آقا کا براق تھا۔ وہ اس لیے کہ تخت سلیمانی آسمان سے نیچے ہواؤں میں پرواز کرے، تخت سلیمانی آسمان کے نیچے ہواؤں میں پرواز کرے، لیکن براق محمدی کی شان یہ کہ آسمان سے نیچے نہیں بلکہ آسمان سے اوپر پرواز کرتا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 میل دور چونٹی کیا کہہ رہی ہے، اس سے پہلے یعنی 4.5 کلومیٹر پہلے آپ اسے سماعت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کی شان، ارے آقا کے غلام کی شان، جسے فرمایا کہ میرا وزیر ہے، کون؟ خلیفہ دوم امام المجاہدین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کی سماعت کا یہ عالم کہ مسجد نبوی کے ممبر نور پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے 1800 کلومیٹر دور نہاون کی سرزمین کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوچیں غلام کی سماعت کا عالم یہ ہے تو رحمت عالم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ حضرت موسیٰ، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، صاحب شان و شوکت پیغمبر، جنہیں رب سے شرف تکلم رہا، کلیم اللہ لقب، اللہ سے کلام کرنے والے، اسی لیے آپ کو کلیم کہا جاتا ہے۔ آپ سے آپ کی قوم نے پانی مانگا، آپ سے آپ کی قوم نے پانی مانگا تو پتھروں سے چشمے جاری کر دیے، اور ہمارے حضور کی کیا شان۔ امام فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھروں سے پانی نکالنا عظیم معجزہ ہے، لیکن پتھروں سے بھی پانی نکلنا ممکن ہے، پتھروں سے پانی نکلنا ممکن ہے، لیکن حبیب کی کیا شان ہے۔ جب حبیب کے غلاموں کو پانی کی ضرورت پڑی تو اپنے حبیب کو اٹھنے کی زحمت نہیں دی، پتھر کے پاس نہیں بھیجا، رب نے ڈنڈا مارنے کا حکم نہیں عطا فرمایا، بس محبوب نے وہیں پانی میں ہاتھ رکھا، رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ امام کیا فرماتے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے
ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنا سیراب ہوا کرتے ہیں تشنا کرتے ہیں تشنے سیراب ہوا کرتے سرکار موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ڈنڈا مار کر دریا کا سینہ چاک کر دیا اور حضور نے صرف اشارے سے کس سے اشارے سے چاند کا سینہ چاک فرما دیا چھپے ہوئے سورج کو الٹے پاؤں واپس بلا لیا گویا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہاں عصا کام کر رہا ہے اور یہاں میرے آقا کی مقدس انگلی مبارک نہیں بلکہ اس مبارک انگلی کا ایک اشارہ کام کر رہا ہے اور روز قیامت اسی انگلی مبارک کے اشارے سے ہم گنہگاروں کی نجات ہو کر رہے گی امام کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی سبحان اللہ یہ میرے امام نے فرمایا اور امام کے مرید اور خلیفہ جمیل قادری فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیبوں کو تو اپنے نام لیبوں کو اشارے میں چھڑائیں یہ تو اپنے نام اشارے میں چھڑائیں سبحان اللہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے ذی قوہ قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت کریمہ میں رسول کریم سے مراد بلبل سدرہ حضرت جبریل امین علیہ السلام مراد ہے البتہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں رسول کریم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر یہاں رسول سے مراد حضرت جبریل امین ہی ہیں پھر بھی یہ آیت کریمہ میرے نبی کی شان کا پتہ دیتی ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ رسول کریم سے مراد
رسول کریم سے مراد اگر جبریل امین ہوئے، اس صورت میں اگلی آیات میں جو اوصاف مذکور ہیں وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہوں گے، اور وہ صفات کیا ہیں؟ ذی قوہ، جو قوت والے ہیں، اور ایسا قوت والا کہ حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیں اور پھر انہیں آسمان کی بلندی تک اٹھا کر پلٹ دیں۔ ان کی طاقت کا یہ عالم کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر تشریف لاتے اور پھر زمین سے آسمان پہنچ جاتے۔ عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، یعنی حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت، مقام، مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور فرشتے کو حاصل۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم اور اللہ تعالیٰ نے وہ عزت والا مقام عطا فرمایا جو فرشتوں میں کسی اور کو نہیں ملا، تو پھر اس نبی کی عظمت و شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا جس نبی کے خادم جبریل امین ہے۔ جب خادم کی شان کا یہ عالم ہے تو ان کی شان کا کوئی نظر نہیں آتا، تو مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر بلبل سدرہ، سبحان اللہ، بلبل سدرہ جبریل امین جمال مصطفی کے شیدائی بھی تو تھے، تبھی تو بار بار سدرہ سے روئے زمین پر تشریف لاتے اور زیارت مصطفیٰ سے مستفیض ہوتے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تابع شریعہ کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو بار بار جبریل امین سدرہ چھوڑ کر تشریف لا رہے ہیں سرکار کی زیارت کے لیے۔ اسی کو بیان فرماتے ہیں استاد زمن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر یعنی بغیر لقا کے ان کو اگر چین آ جاتا، کس کو؟ حضرت جبریل امین کو۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں، بار 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 آتے نہ یوں، جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرہ چھوڑ۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، مطاع ثم امین۔ وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، مطاع، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی آسمان میں فرشتے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے معراج کی رات ان کے کہنے پر فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے خازن نے جنت کے دروازے کھول دیے،
یہ تو حضرت جبریل امین کی اطاعت کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہاں تو جبریل کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ ان کی اطاعت ان کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت ان کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کی اطاعت کے تعلق سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کا حکم مانا بے شک، کوئی شک نہیں اس میں، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ جبکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کہیں نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ کمال بھی صرف میرے نبی کو حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی رضا میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ انہی کو راضی کیا جائے۔ حضرت جبریل امین کی ایک اور صفت بیان ہوئی کہ ثم امین، یعنی وہ امانت دار ہیں، یعنی جبریل امین اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو مخلوق تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز میں امانت دار ہیں، اور آپ ایسے امانت دار ہیں کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کو امین کہتے اور اپنی امانتیں بے خوف و خطر آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ وہ جبریل امین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، تو جب وزیر کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ امام فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے کہتے کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین حضور کے وزیر ہیں، حضور کے وزیر ہیں، اور یہ خود میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں میں دو وزیر، ان کے نام کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہم السلام، اور زمین پہ دو وزیر کے نام حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ وزیر وہیں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہو، وزیر وہیں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت کسی اور ملک میں ہو اور وزیر کہیں اور کا ہو، کہ بھائی حکومت یہاں پر ہے اور ہمارا وزیر کدھر ہے؟ بولے فلاں ملک میں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جہاں حکومت ہوتی ہے وزیر بھی وہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین میں بھی ہے اور عرش آسمانوں میں بھی ہے۔ استاد زمن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے نبی کا کیا مقام ہے یہ تو رب ہی جانے، یہ محبوب اور محب ہی جانے، لیکن اتنا ضرور ہے
کہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ رب کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی عزت و مقام اور مرتبے کے بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ فیصلہ ارشاد فرمایا کہ میرا وہی ہے جو میرے محبوب کا ہے، میرا وہی ہے جو میرے حبیب کا ہے۔ کوئی چاہتا ہے، ہر آدمی سے پوچھو کیا چاہتا ہے، ایک عبادت گزار سے پوچھئے، نماز پڑھنے والے سے پوچھئے، حج کرنے والے سے پوچھئے، ذکر و اذکار کرنے والے سے پوچھئے، کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب مجھ سے محبت کر لے، رب مجھ کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے تو اے محبوب آپ فرمائیے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا ادھر، اللہ تعالیٰ فرما رہا محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے تو کیا کرے؟ چلا نہیں، نبی فرماتے ہیں، قرآن کا حکم ہے، رب فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے فرماتا ہے، محبوب تم فرماؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب میری اتباع کرو، فاتبعونی پر عمل ہو گیا، نبی پاک کی اتباع ہوئی تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی ساتھ میں پڑھیں، روزانہ آدھا رکوع، ایک رکوع کم از کم کنز الایمان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنا معمول بنائیں اور اس میں غور کریں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب کیا تو حضور کے نام سے نہیں بلکہ اوصاف اور القاب سے یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب اعظم، یہ میرے آقا کی واحد شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کی شہر کی قسم، ان کی باتوں کی قسم، ان کے زمانے کی قسم اور ان کی جان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام بقا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام سے کافروں نے جو جاہلانہ بےہودہ گفتگو کی، اس کا جواب ان انبیاء کرام علیہم السلام نے ہی اپنے حلم و فضل کے لائق دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کافروں نے زبان درازی کی تو اس کا جواب حضور کے ذمے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، اور ایک دن اس امید پر میرے آقا نے آسمان کی طرف حالت نماز میں بار بار دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا پسند آئی، رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، جبریل امین حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ رب تعالیٰ کا فرمان آیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا
دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف ترضاها جس میں تمہاری خوشی ہے. سبحان اللہ. جس میں تمہاری خوشی ہے. فولی، سبحان اللہ، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ابھی اپنا منہ پھیر دو اے محبوب، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. الغرض اللہ تعالی کی بارگاہ میں آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ بیان سے باہر ہے. لکھنے والے بڑے بڑوں نے بہت لکھا، بہت لکھا. کیا لکھا؟ بہت کچھ لکھا. اور لکھنے کے بعد آخر میں یہی کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میرے اعلیٰ حضرت بھی فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں، حیران ہوں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مان. سب کہا، آخر میں امام نے بھی فرما دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات عیب تناہی سے دور ہیں. سیدنا امام حجت الانام عارف باللہ قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ مواہب لدنیا میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے صفات کمال، اتنے صفات، اتنے کمال جمع ہیں کہ نہ حد ان کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ شمار ان کو گھیر سکتا ہے. یعنی بے حد و بے شمار ہیں، غیر متناہی ہیں. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثال اور با کمال ہے، اور آپ کی تعظیم و توقیر اور آپ سے محبت یہ ایمان ہے، دارین میں کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے. اس آیت کریمہ میں دارین کی فلاح کے لیے رب تعالیٰ نے 4 شرطیں رکھی ہیں. کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں. پہلی شرط کیا ہے؟ خدا کے رسول پر ایمان لانا. کیا شرط ہے پہلی؟ خدا کے رسول پر ایمان لانا. دوسری شرط تعظیم رسول. سبحان اللہ. دوسری شرط تعظیم رسول، یعنی حضور کی تعظیم و توقیر کا ایسا آفتاب سینے میں چمکنے لگے کہ حضور اقدس کی ذات
اور آپ کی صفات، آپ کے دن، آپ کی راتیں، آپ کے اعمال، آپ کی باتیں، غرض ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کی ساری کائنات سے بڑھ کر تعظیم و توقیر کی جائے۔ بلکہ حضور کی ذات و صفات کا تو کیا کہنا، یہ تو ان کی ذات و صفات ہے۔ ارے شرط ایمان تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو نبی اکرم علیہ السلام سے نسبت اور تعلق ہے ان کی بھی تعظیم و توقیر کرے۔ حضور سے اہل بیت اطہار کو نسبت ہے، تعلق ہے، لہذا اہل بیت کی تعظیم واجب ہے، اہل بیت کی تعظیم واجب ہے۔ صحابہ کرام ازواج مطہرات کو بھی نبی مکرم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، لہذا صحابہ کرام کی ازواج مطہرات کی تعظیم توقیر لازم و ضروری واجب ہے۔ حضور کے شہر، حضور کے محراب و منبر، بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے اعزاز و اکرام کا سکہ اپنے سینے میں بٹھائے رکھیں، یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط وَنَصَرُوهُ، ایمان و تعظیم کے بعد حضور کی نصرت بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فلاح و نجات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مومن اپنی جان، اپنا مال، تن من دھن سے ہر قدم پر اپنے رسول کی نصرت اور حمایت کرے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی قرآن مجید کے احکام کی مکمل اتباع اور پابندی بھی فلاح و نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو ایسے مومنوں کے سروں پر کامیابی کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اگر ہم سرکار سید الشہداء امام عرش مقام، امام عالی مقام، امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس حیات طیبہ کو دیکھیں تو میرے امام کے ایمان کی کیا شان کہ آپ نے قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ فرمایا۔ اپنے نانا جان نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر تو اس انداز میں حسین پاک نے کی کہ آپ سے کیے ہوئے ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے حسین اعظم نے اپنا گھر بار تک قربان کر دیا۔ نصرت تو ایسی کہ نانا کے دین پر حملہ برداشت نہیں اور حملہ کرنے والوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، اور احکام قرآن کی پابندی تو ایسی فرمائی کہ گھر بار اجڑتا دیکھ کر، خاندان کو شہید ہوتا دیکھ کر بھی احکام قرآن کی پابندی فرمائی، اور نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت فرماتے رہے۔ فرما کے نوش جام شہادت اے ہاشمی، فرما کے نوش جام، فرما کے نوش جام شہادت اے ہاشمی، نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے، نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے۔ یقیناً آج پیغام کربلا کو لوگوں نے بھلا دیا، اور یہ تعجب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے یزیدیوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں، تعلقات بنائے رکھتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات بکنے والے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، اولیاء کرام کی شان میں توہین کرنے والے ناپاک صفت لوگوں سے رشتہ ہموار کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان یہ سب جانتے ہوئے بھی ان سے سلوک محبت کا سلسلہ قائم رکھے ہے۔ اگر وہ جانتے ہوئے بھی رشتہ رکھتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بے غیرت انسان نہیں۔ اور بے غیرتوں کے بارے میں تو آیا ہے کہ لا ایمان لمن لا غیرت لہ، یعنی جس کو غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں، لہٰذا بے غیرت نہ بنے، غیرت مند مسلمان بنے اور محبت رسول کو جانے، ایمان جانے۔ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت سے جدا نہیں ہے، محبت رسول ہی
تمہیں خدا سے قریب اور قریب کرنے والی دولت ہے۔ توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نور ہوگا، جس کا دل نور محمدی سے خالی ہوگا، وہ اللہ کے نور کی نورانیت سے ہمیشہ ہی محروم رہے گا۔ ایک واقعہ سماعت کرتے چلیں، صحابی رسول حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ ایمان لانے سے قبل کٹر مشرک تھے، کٹر مشرک، اتنے بڑے مشرک تھے کہ ان کے قبیلے والوں نے نبوت کا ان کو دعوے دار بنا کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر! آپ کے دل میں ایمان جب قبول کیا نا انہوں نے، تو پہلے دل میں سرکار کی محبت کا چراغ روشن ہوا، اور جب نبی کی محبت کا چراغ روشن ہوا تو اللہ کی وحدانیت کا نور اس میں آ گیا۔ سبحان اللہ! اب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں کفار کی طرف سے وکیل بن کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ وہ وہاں پر جب آئے، صحابہ کرام کا مجمع دیکھا، سبحان اللہ! ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مولا یا صلی وسلم دائما۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، مولا یا صلی۔ جب کچھ مقدس بارگاہ میں تشریف لائے، میرے آقا تشریف فرماتے، صحابہ کرام کا ہجوم، سبحان اللہ! تو وہاں پر صحابہ کرام کے جذبہ عشق و محبت اور معمولات ادب و تعظیم کا یہ بغور مشاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، ساتھیوں کی طرف لوٹ گئے، تو ان سے کیا کہا انہوں نے؟ ان سے کہنے لگے، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اللہ رب العزت کی قسم، بڑے بڑے عظیم المرتبت بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا ہوں۔ مجھے قیصر روم، کسرا، ایران، نجاشی، حبشہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضری کا موقع ملا، لیکن خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، فرماتے ہیں عروہ بن مسعود، خدا کی قسم جب وہ اپنے دہن سے تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی شخص کی ہتھیلی پر گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے پر اور بدن پر، پیشانی پر مل لیتا ہے۔ سبحان اللہ! جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی بلا توقف بغیر کسی دیری کی تعمیل کی جاتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں، یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ کے چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو انتہائی پست رکھتے ہیں، نہایت تعظیم کی وجہ سے آپ کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! اس طرح مکمل واقعہ، یہ واقعہ بخاری شریف کا ہے، اس طرح کا مکمل واقعہ حضرت عروہ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان بتایا۔ اب بعد میں یہی واقعہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا، یعنی
اس واقعے سے حضرت عروہ کے دل میں پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہوا، پھر اس چراغ کی روشنی نے حضرت عروہ کے دل کو ایسا منور کیا کہ دل وحدانیت کے اجالے سے بھی جگمگانے لگا۔ قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ والذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ گویا ایمان لانے کے بعد خدا کی محبت ملی۔ اور ایمان کیسے ملا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ ایمان ملا ہے محبت رسول سے، تو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے، اور اللہ کی محبت کا نام ایمان کا نتیجہ ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول کی محبت نہ ہو اور ایمان مل جائے۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت تو کہتے ہو کہ مومن وہ ہے جو نبی کو زیادہ چاہے، اور یہاں یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرے۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں یہ دونوں باتیں درست اور بالکل صحیح ہیں، لہٰذا قرآن مجید کا رموز دیکھیں، اس کی بلاغت دیکھیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ المؤمنون اشد حبا للہ، بلکہ فرمایا گیا والذین آمنوا یعنی وہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ وہ اللہ کو زیادہ چاہنے والے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو مومن ہو گیا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو گیا۔ مومن کون ہوا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، معلوم ہوا کہ جو نبی کو جان سے زیادہ چاہ کر مومن ہو گیا وہ خدا کو زیادہ چاہنے لگا۔ آئیے آخری بات، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنی 3 محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 3 محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی محبوب چیز کیا ہے صدیق اکبر کی؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہے سرکار صدیق اعظم کو، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر مال لٹانا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری محبوب چیز یا رسول اللہ آپ کی طرف دیکھنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سیدنا صدیق اعظم فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھوں تو آپ ہی کی بارگاہ اقدس میں بیٹھوں، دیکھوں تو آپ ہی کا مقدس بابرکت چہرہ دیکھوں، اور جان و مال لٹاؤں یا رسول اللہ آپ ہی پر لٹاؤں۔ ابو بکر صدیق کو حضور کی زیارت محبوب تھی، حضور کو دیکھنا محبوب تھا، تو ایسے دیکھے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ نبی پر لٹانا محبوب تھا تو ایسا لٹایا کہ فاروق اعظم کی سخاوت بھی حیران ہو گئی، اور حضور کے قریب بیٹھنا محبوب تھا تو اتنا قریب کر دیا کہ پہلو مصطفیٰ میں ہمیشہ کے لیے جگہ مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم کائنات کے والی سبحان اللہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جلائے، اسی محبت میں سلائے، اور اسی محبت میں قیامت کے دن اٹھائے، اور اسی محبت میں ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے در پاک کی بھیک سے اللہ پاک ہم سب کو جتنے بھی سماعت کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، تمام بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے، ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ دفع فرمائے، دور فرمائے۔ کورونا کی اس بلا سے اللہ پاک غریب نواز کی اس مہان بھارت کی حفاظت فرمائے۔ غریب نواز کا بھارت زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ وعلى آلك وأصحابك یا محلل بإذن اللہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شے کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے. کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر اور رضا کے واسطے. بہر معروف کو سری معروف دے بے خود سری چند حق میں گن جنے دے باسطہ کے واسطے. بہر شبری شہر دنیا کے کتوں سے بچا ایک کار کرتے واحد بیلیا کے واسطے. گل فرا کا ستا کر ہم کو فرد حسن و سعد گل حسن و بوسری کے سعدزہ کے واسطے. قادری کا قادری کا قادریوں میں ہوتا قدر عبدالقادر قدرت کے واسطے. آسن اللہ علیہ رسمن سے اس کے حسن بندے رضا تاج الاسمیہ کے واسطے. نشر کی سارے کا ستا صالح منصور رکھ دے حیات دی معین جائزہ کے واسطے. تو رہی قانون و حمد حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے. بہر ابراہیم ہم بنانے ہم گلزار کر ایک تیرا کا دکھائی بادشاہ کے واسطے. خان میں دل کو دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے. عشق حد عشقی عشق انتماع کے واسطے. خود اہل بیت دے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شب سے دی بدرگاہ کے واسطے. دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ حضرت آلے رسول مقتدہ کے واسطے. نور جامع نور ایمان نور قبر حشر کے گل حسین احمد نوری لقا کے واسطے. خرقہ احمد رضا احمد مسلم ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے. ساحر امام شاہد یا خدا کر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. دل کو روشن کر سراج نور ایمان سے خدا حضرت سید سراج رضا کے واسطے. یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے. یا خدا آل رضا کو چرخ پر اسلام کے. رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. ستائین آیا کو دیکھ شیعین عزم و عمل عفو افا عافیت کل اولیاء کے واسطے. احمد رضا کے واسطے سنی گدا کے واسطے. دنیا میں حرافت سے بچانا مولا. قوام میں کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. خدایا باپ بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنن خاتمہ. اگر دعوت امرت کوئی ور قبول منو دست و دامن آلے
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد شرف على حبيبك سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب وعلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وعترته وعشيرته وأنصاره وأصحابه وأصوله وفروعه وابن الكريم الشيخ محي الدين بن القادر الجيلاني الحزبي صلاة تبقى وتدوم إلى يوم الدين ألف ألف مرة في كل لمحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا